اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے دنیا جہان دے ظالماں نو خالق کائنات انہاں دے ارادیاں چ ناکامی نصیب فرمائے دنیا دے مظلوماں دی خالق کائنات غیب تو مدد فرمائے اس وقت پوری دنیا جنگ دی لپیٹ چ اللہ پاک بہت جلد اس دنیا نو امن نصیب فرمائے دعا دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ صلی اللہ محمد میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الاعراف دی 176 نمبر آیت دی آخری حصے بچ اللہ فرما رہے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے میرے حبیب جو قرآن میں ہم نے قصے رکھے ہیں ان قصوں کو بیان فرمائیے تاکہ یہ لوگ ان قصوں پر فکر کریں ان پر غور کریں یہ مطلب ہے قرآن دی اس آیت مجیدہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن جنہیں قصے موجود نے کہانیاں پچھلے نبیاں دے دور دی یا پیغمبر دے دور دی یہ ساری فکر واسطے قرآن چ رکھی گئی ہیں کہ بندے ان پڑھن تو بعد یہ فکر کریں اس فکر واسطے ترجمے کیتے گئے نے ایران والوں واسطے فارسی ترجمہ کیتا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکن کہ اللہ کی کہنا چاہتے ہیں ساڈے واسطے اردو ترجمہ کیتا گیا ہے تاکہ اسی بھی سمجھ سکیے کہ اللہ کی کہنا چاہتے ہیں عرب دے بندے تو بہرحال ہو سکتا ترجمہ دی ضرورت ہی محسوس نہ کرن انہوں نے خود ہی پتہ ہوگا کہ قرآن حکیم کوئی عربی زبان ہے عربی زبان جڑا بندہ سمجھتا ہے اور آپ بولتا ہے ان تو میرا خیال ہے کہ شاید ترجمہ دی ضرورت نہ پوے لیکن جڑے عجم نے انہاں وچ ہر علاقے دے مطابق دا ترجمہ ہو چکا ہے ترجمے اس واسطے کیتے گئے نے کہ بندے سمجھن اس قصے وچ اللہ سانو کی کہنا چاہتا ہے جے تے کہانیاں نے صرف سنان واسطے جویں بچیاں نوں سنان واسطے مائیاں یا دادے کہانیاں سناتے سن پھر کہانی سناؤ ہولی ہولی سو جائے گا ہوں اج کل موبائل دے دیں پہلے زمانے سے کہانی سناتے سن وہ کہانی شروع کرنی وہ انہیں سو جانا انہیں بھی سو جانا یہ جڑیاں دادے تے دادیاں نانے تے نانی کہانیاں سناتے سن وہ سوان واسطے ہوندیاں سن یہ جگان واسطے کہانیاں بندیاں دے جگان واسطے بندے ہوش کر جان بندے جاگ جان وہ واسطے کہانیاں میں نا مینوں یاد ہے ایک جگہ میں ایک نا اصال ثواب دی مجلس پڑھی وہ مینوں اتھوں ہی نا سارا صاحب لگا اصال ثواب دی مجلس وچ میں ایک آیت مجیدہ قرآن حکیم چو پڑھی اصال ثواب دی مجلس جتھے پڑھا نا اتھے میں تقریباً یہ آیت پڑھا اللہ پاک ارشاد فرماندے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہیں اور آخرت میں بہتری چاہتے ہیں اور جنت میں کوئی مقام چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ موت کی تمنا کریں موت کی تمنا کریں اگر یہ سچے ہیں پھر میں ایک تقریر کی تھی کہ موت دی تمنا کرن دا اللہ دا حکم ہے تو اللہ فرماتا ان کنتم صادقین تسی کدی بھی موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں کریں گے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے یہ اپنے اعمال سے واقف ہیں اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہوگا اساں ہتھانہ کمائی کیڑی کیتی ہے یہ جانتے ہیں یہ کدی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں سے خوب خبردار ہے اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے وہ کسی مولوی صاحب نے سن لی وہ تقریر مؤثر ہوئی وہ بندے اہل سنت وچ کافی سنوں نہ کہ یار کمال کیتی آج تک کمال کیتی تو پتہ ہے ایک مولوی دا کمال دوجے مولوی دے بارے وچ نہیں ہوتا انہوں صاحب لگا بھی یہ مولوی یا شیعہ دا مؤثر ہو گیا اہل سنت دا ختم سی مؤثر ہو گیا تو یہ ساریاں گلاں انہیں منن لگ پڑے اور جے بندے من گیا نا گل سچی پہ کرتا ہے اللہ قرآن دی گل سی کہ فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یہ گل ٹھیک ہے کہ یہودیاں نال گل ہوئی وہ جدو بندے آخیا بھی یار گل ٹھیک پہ آندا سی کہ ان کنتم صادقین موت دی تمنا جدوں کرنگے صادقین کرنگے دوجے نہیں کرنگے جنہ اگے جا کے صاحب دینا ہے وہ موت دی تمنا نہیں کرنگے موت دی تمنا وہ کرنگے جنہ صاحب لینا ہے اللہ فرماتا ہے جی میں دی کسے کمائی کی تھی دے مطابق اگے جانا ہے نا
आ जिमें पै मेरे तो फरमाते की नाम सी जिन्होंने जुलाना आग छड़ दो की नाम सी कलीम अब्बास साहब जो फरमाते सन पै कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुलाकात साड़ी मौत इस वास्ते असीं घबराते नहीं। ये गल ठीक है जिदे ज़हन च होगा कि मैं जिवें ही मरना है अली मेरे मत्थे लग जाना उन्होंने एडा मरन का रौला की गल तो ठीक बात है असल। अच्छा ये भी ये गल है कि बीमा कदमत आए दी है जिन्हें अपने हाथों ने जो कमाया वो अगे भेजा है तो जिवें दा भेजा है फिर उवें ही अगे जाना। वो फिर मैं आख्या भी मौत की तमन्ना करने वाले होर लोग ने मसलन मैं क्या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं अब्बे ने पुछया सी उहदे अब्बे ने कि छुरी फेरा कि ना फेरा उस आखा फेर छड़ मैं क्या इनू मौत की तमन्ना दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नूं सरकार दो आलम ने आख्या कि अज रात मेरे बिस्तर ते खतरा है तो मेरे कतल का लोगों प्रोग्राम बनाया है मैनू अल्लाह हुक्म दिता कि यह बिस्तरा छड़दा तो तेरे मुतलक अल्लाह हुक्म किया तू इत्थे लेट जा। अली फरमाया रौला ही कोई मैं क्या इनू आदरे मौत की तमन्ना। वो मैं इस तकरीर की जी बड़ी मैं वो तकरीर नहीं हूँ सारी सुनना चाहता क्योंकि शायर वाला काम है ये शायर होंगे ना ये अपना एक शेर सुनान लगे 20 नाल होर भी सुना छड़ते एक मैं उत्थे पढ़िया तो की होया उत्थे पढ़िया तो की होया फिर उन्हें की पढ़िया तो फिर मैं की पढ़िया वो बहाने बहाने ना कोई 15-20 सुना छड़ मैं हूँ सारी तकरीर तो नहीं सुनाता। वो जो अहले सुन्नत आलम दीन सन मेहरबान उन्हें हिसाब लाया शियां का मौलवी है तकरीर च ना तो कितने सहाबा का जिक्र आया ना कितने सहाबा की गुस्ताखी हुई ना कितने मातम का जिक्र आया ना उत्थे मातम होना सी शियां वाले तो काम उत्थे कोई नहीं सी खत्म की गल सी वो खत्म तो मैं पढ़िया तो बुलाने भी अहले सुन्नत सन उन्हें हिसाब लाया मौलवी ने भी मौलवी लैदे गया ये जे आखे बंदे लगन लग पे ना इस हौली हौली मातम भी करवाने लग पे फिर की करेगा इतने घोड़ा घड़ा है उन्हें उसकी मेरे खिलाफ तकरीर की उस तकरीर से जी जुमला है ना वो मैं अज की तकरीर करना चाहता उन्हें तकरीर की उन्हें आख्या भी जड़ियाँ आयत सुना गया ना कुल इनकान तलकुम दारुल आखिरतु इन दल्लाहि खालिसतन मिन दूनि नासी इन फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ये तो गल अल्लाह यहूदियों नाल कीती है तुहानूं सुना गया कैसी गल ये अल्लाह यहूदियों नाल कीती है तो ये तुहानूं सुना गया। वो फिर मैं कह दसिया भी वो तुहाड़ी तकरीर ना वो सारी मौलवी लपेट लपूट छड़ गई वो आख्या भी ये गल साडे वाली तो है ही नहीं ये तो गल सी यहूदियों नाल कीती अल्लाह ने ये तुहानूं डरा गया गल यहूदियों नाल कीती अल्लाह ने भाई मौत की तमन्ना करो। आज तो शान नज़ूल तो वेखो वो तो यहूदी पैगंबर नाल लड़ते सन तो वो मतलब अल्लाह फरमाया भी नाल आंदे सन कि असीं जन्नत जाना है होर किसी जन्नत नहीं जाना तो पैगंबर नूं अल्लाह फरमाया भी ना यहूदियों नूं आख जे मौत की तमन्ना करो तो तुसीं जन्नत तुर जाओ तुसीं तो मौत तो डरदे ही बड़ा हो यदा मतलब है यहूदियों तो डरन की लोड़ नहीं है पुराने मौत तो डरते यानी कुरान के मुताबिक मौत तो पुराना डरते उस आख्या भी इस मौलवी तो ना जाया जे ये यहूदियों वाला डरा तुहानूं पा गया तुसां तवज्जो फरमाई जेड़ा अल्लाह यहूदियों नूं डराया सी ना वो तुहानूं डरा गया वो गल करन वाली। मैं सोचा काम ठीक नहीं होया मैं उन्होंने चुको मोहत फिर 2 बंदे सद के ना तेन मस्जिद च बाहर लैग बाद में पता लगा उत्थे मैं बहा के मैं कहा यार मौलवी साहब नाल मेरी तो मुलाकात नहीं तो उन्होंने दस छड़िया जे भी ये फतमन्ना फुल मौत आ ये मौत की तमन्ना करने वाली गल अल्लाह उत्थे यहूदियों नाल कीती। मैं क्या मेरे को होई है गलती जिथे अल्लाह मुसलमानों नाल कीती है ना वो मैनू चेता नहीं आया मैनू चेता मैं क्या जिथे यहूदियों नाल कीती वो मैं पढ़ छड़ी तो जिथे अल्लाह मुसलमानों नाल कीती है ना यही गल कि मौत की तमन्ना करते तो की होया मैं क्या वो मेरा ख्याल नहीं आया तो वो मैं ना तुहानूं भाई जो मैं कुरान पाक खोल के मस्जिद च बह के आले इमरान कढ़ के आज का नंबर शंबर दसिया मैं क्या वो मौलवी साहब ने आख्या जी भी वो माफ़ी भी मंगता सी ते अगों वादा करता सी कि जिथे मैं वो यहूदियों नाल पढ़ांगा ना उत्थे मुसलमानों वाली भी जरूर पढ़ा यानी एक ही गल अल्लाह यहूदियों नाल भी कीती है ते एक ही गल अल्लाह मुसलमानों नाल कीती। तुहाडी मेहरबानी तुहां चेता करा छड़िया वो मैं सूरह बकरा की पढ़ी सी ते सूरह आले इमरान की नहीं पढ़ी तो हुण जिथे पढ़ांगा ना मैं ये जरूर पढ़ांगा। उदों बाद यकीन करो एक मौका ऐसा नहीं आया जिथे मैं ऐ पढ़ी हो कि तुम मौत की तमन्ना करो यहूदी हो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। वो फिर नाल पढ़नी पई है मैं क्या मैनू उन्होंने कहण ते पढ़नी पई है उंज फिर गल वैसी तो उदों है नहीं सा किधरे तो वो फिर गल अल्लाह दूजी वारी सुहाबा नाल की गल वे देखो ना वो निशानदेही ना करते। अच्छा उन्हें निशानदेही इस नीयत नाल नहीं की कि सूरह आले इमरान पढ़े उन्हें सिर्फ मेरा असर मुकाने वास्ते की कि जे किते अहले सुन्नत असर लग गए तो कितने मौलवी सच्चा जो समझण लग पड़ कि होर सारियां गल्लां सच्चियां ही करता
انہیں اس مخالفت نال گل کی تو مینوں یہ پڑھنی پی گئی. ہوں اتنے بھی میں پڑھ دینا, یہ میں مثال پہ دینا جی ساری, میں دس میں اور پڑھنی, میں سو پڑھنی, لیکن میں یہ ضرورت ہے میں تاں پڑھ رہا. میں کیا یار ایک اور جگہ بھی اللہ فرمایا کتنے موت کی تمنا مسلمانوں نے بھی آخر, میں کیا آخیا وہی تو غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کرتا, یہ مولوی صاحب کی مہربانی, اگوں ہر تھان پڑھا گا. وہ کتنے میں ہو جنگے احد تھوڑی خیر ہو جائے. جنگے احد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال اللہ نے گل کی. کدوں میں کیا وہ واقعہ پڑھنا پینا, سارا پڑھنا پینا. وہ میں جنگ بدر 14 شہید ہو گئے مسلمان صحابہ, 14 شہید ہوئے. جنگ بدر 70 کافر مرے نے تے 14 شہید ہوئے نے. میدان ایک ہی سی, کچھ مرے نے تے کچھ شہید ہوئے. یارہ میدان بدر 14 شہید ہوئے نے تے 70 آپ مرے نے. کل کنے ہو گئے 70 تے 10 80 تے 4 84. انہیں 84 چو 70 مر گئے تے 14 قتل وہ بھی ہو گئے, قتل یہ بھی ہو گئے. خون انہوں دا بھی بہ گیا, خون انہوں دا بھی بہ گیا. انہوں دا بھی خون دا رنگ سرخ سی, انہوں دا بھی خون دا رنگ سرخ سی. قبراں چوں بھی ٹر گئے, قبراں چوں بھی ٹر گئے. دسو جی قرآن ہاتھ چ لے کے یہ 14 زندہ کیوں انہیں تے 70 مردے کیوں؟ یار شہید تے زندہ ہوں نا, اللہ 14 نو شہید تے زندہ آندا ہے تے 17 نو مردہ آندا ہے. وہ ہن پتہ لگا ہے کہ زہرا دے بابے دے آنکھیں لگ کے مر جانا اور تے مخالفت وچ مر جانا. شکریہ. او جناب وہ جڑے 14 بندے شہید ہو گئے انہاں دی شان پیغمبر نے پڑھی, کیونکہ اسلام دی پہلی جنگ سی. حضور نے فرمایا جس جنت چ بیٹھے نے تے جڑے تکیے مگر پائے نے تے جڑے قیم خواب دے انہیں کپڑے پائے نے تے جڑے انہیں سونے دے کنگن پائے نے تے ہوراں اگے پیچھے لگیاں پھر دیاں تے غلمان خدمت کر دیں. وہ مسلمان جڑے سن نا پیچھے غازی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کو شہادت تو بعد یہ معاملات پیدا ہوندے نے تے اگلی گل ہے کہ دوبارہ مرنا بھی کوئی نہیں, اگلی زندگی پھر صرف زندگی ہے, موت کا خطرہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے آکھا یا رسول اللہ وہ ساڑھے ساتھی تے پھر بہت چنگے رہ گئے. پیغمبر نے آکھا کوئی گل نہیں, اللہ پھر تو انہوں بھی موقع دے نا. جس سعادت نو وہ پہنچے نے وہ سعادت تو انہوں بھی مل سکتی ہے. وہ اگو اللہ موقع دے دیتا احد. کی گل ہوئی اگلی جنگ کیڑی ہوئی ہے بدر تو بعد احد, وہ کل ہوئی ساجے یار, کل سی 7 شوال, کل جنگ احد ہوئی ہے نا, کل سی دن کل گزرے. اج پورے مدینے میں سو گئے اس دور دے مطابق, اس دور سے اس واسطے کہ جس پنڈ 70 لاشاں آئی ہوں اتنے ماتم ہی ہوتا ہے. نوحہ بھی ہویا تو ماتم بھی ہویا, یہ کل دی گل. ہاں اج 8 شوال ہے نا. میں کہو پھر جڑے ویلے احد وچ موقع ملیا تے پیغمبر نے فرمایا لو بھائی جیڑی سعادت انہوں نے ملی سی اج جنہیں جنہیں وہ سعادت لینی ہے آ جاؤ. وہ جتنے سعادت دا موقع آیا وہ تو بندے ہی اگے پیچھے ہو گئے. تو ہم تو نہیں کسی گل دا پتا, تھی تو بڑے بڑے ہوئے. جتنے نبی کھلا رہے سن 50 بندے وہ اگے پیچھے ہو گئے, اگے پیچھے ہو گئے. نہیں یہو جی گل نہ کرے کوئی اس طرح بندے غصہ کر تشریف لے گئے. وہ پھر اللہ میں انہوں نے گل کی وہ دسنی پئی, وہ مولوی صاحب کی مہربانی نہ دسنی پئی. اللہ صرف یہودیاں نہیں آکھیا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو, انہوں نے آکھیا ہے ایک موقع تھے جدو انہوں نے نشاندہی کی تھی تو پھر میں نے اے پڑھنا پہ گیا. اللہ فرماندا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, تمہیں کیسے گمان کر لیا ہے کہ اللہ آزمانے کے بغیر تمہیں جنت میں داخل کر. یہ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ اللہ تمہارے آزمائے بغیر جہاد میں بھیجے بغیر ایسے ہی جنت میں داخل کر دے گا. اللہ فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اللہ صابروں کو جانتا ہے, اللہ صبر کرنے والوں سے واقف ہے. لطف آ گیا. میں اے ذرا مولوی صاحب نے دسیا جی اتنے تو اللہ یہودیاں نو آکھیا, ایتھے اللہ صحابہ کرام چو مسلمانوں نو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ, پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے, پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے. انتل کہو, اب ملاقات کرو موت سے. پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے, اب کرو نا ملاقات موت سے. انہوں پنجابی چاندے نے آندے سو شہادت چاہی دیئے اگو
ادو چنگا ترجمہ تو میں نے آتا ہی کوئی نہیں تھا اگاں ہو اللہ فرمایا یاد رکھو جنت میں وہی جائے گا جو موت کی تمنا کرے گا، کیونکہ موت کی تمنا کرنا ہی ایسا مرحلہ ہے جسے پورا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، وہی موت کی تمنا کرتا ہے۔ اور جنت یقین والوں کے لیے ہے، شک والوں کے لیے نہیں۔ لو جی یہ تمہید مکمل ہو گئی۔ یہ مطلب ہے کہ مینوں اتھوں پتہ لگا ہے کہ بندے جڑے پچھلے واقعات گزرے ہیں نا وہ اتھے ہی رہن دینا چاہتے ہیں، اپنے تو نہیں لیا چاہتے۔ کیوں؟ وہ تو میں دساں جدو پچھلے واقعات جو سبق حاصل کیے نا، ایڈا میں آیت پڑھی ہے نا لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ بندے فکر کریں۔ اللہ پچھلیاں کہانیاں تواڈے تے رضائی دین واسطے نہیں سنائی کہ منہ تے کپڑا لگا کے لمے پہ جاؤ۔ اللہ فرماندا انہوں پڑھو تے اپنی زندگی وچ لیاؤ اس واقعے کہ او دا اثر تواڈے تے کی ہوئے۔ شکریہ جناب، شکریہ، ہو گیا مسئلہ۔ پچھلے واقعے دا اثر تواڈے تے کی ہویا؟ پچھلیاں کہانیاں سن کے بندے بڑے راضی ہوندے۔ اچھا ممبر تے ہوئی جدو پچھلیاں کہانیاں پڑھنے اللہ لالا ہو جاندی ہے، نعرے بجن اللہ۔ جدوں بندہ پچھلی کہانی سنا کے آندا ہے، کسی دی نماز پڑھی، کوئی صحابی نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھی، حضرت علی نے زکوٰۃ نماز دی، حضرت رسول خدا نماز پڑھائی، کعبہ پہلا قبلہ ادھر سی، نبی نے منہ پھیر لیا قبلہ ادھر ہو گیا، بندے نعرے مار دینے۔ جدوں انہاں دی نماز پڑھتے رہیے بندے خیری میری ہوندے نے، تے جدوں آکھے تسی بھی پڑھو بندے آندے تینوں کس کام سدیا سی تے تو کہڑے کام۔ اصل گل ہے اس نا قبلہ قدر ایسی گل ہے کہ قرآن دیاں کہانیاں سن کے بندے راضی نے، حضرت علی دی شجاعت سن کے راضی نے، اپنی زندگی دی شجاعت لے آ کے راضی نہیں۔ حضرت علی دی سخاوت نماز پڑھ کے راضی نے، تے آپ کسے نو پیپسی پوئے پیان دے بھی روادار نہیں۔ اوہ اللہ دے بندے پچھلیاں کہانیاں سن کے کوئی ساری زندگی دی اثر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا نبی دیاں بیویاں نو اللہ پردہ کرایا، نبی دے اہل بیت نے پردہ کیتا ہے، عورت دے وال اندر رہنے چاہیے کہ نہیں؟ جے میں صحابہ کرام دیاں ازواج دی گل کراں پھر بھی سبحان اللہ تساں آکھنا ہے، جدوں سجدہ دے پردے دی گل کراں پھر بھی سبحان اللہ تساں آکھنا ہے، جہڑے ویلے نبی دیاں بیویاں دے پردے دی گل کراں آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے جدوں آکھنا پئی اپنیاں تیاں نوں ہی آکھیے تے دوپٹہ گل چ نہیں پانا، دل کرے تیاں ہی آکھن اینوں کنے سدیا؟ مانو یہی لبا سی۔ یہ مطلب ہے کہ اصل گل یہ کہ یہ کہانیاں پڑھن دا سانو سواد ہے۔ آباد رہو جناب۔ اصل گل یہ پاویں کسی نو مٹھی لگے تو پاویں کوڑی، انہاں کہانیاں تے فکر کرن دا حکم ہے، انہاں نو صرف زبانی یاد کرن دا حکم نہیں۔ حفظ زبانی یاد نو آندے فکر ایتھے آندی ہے۔ خدا دی قسم حفظ کرن والے وچ تے فکر کرن والے زمین آسمان دا فرق ہے۔ قرآن نو حفظ کرنے والا یزید دی بیعت کرتا ہے، فکر کرنے والا یزید دی بیعت نہیں۔ مہربانی، اینا فرق ہے، اینا فرق ہے۔ قبلہ بہت شکریہ۔ اگر نوجوان کچھ نہ کچھ دیکھو گل سنو، ایک عالم دین سن بہت بڑے، میں نام نہیں لیندہ کیونکہ کئی بندے بچوں لڑے ہوندے ہیں، وہ آندے تینوں کتھوں یاد آ گیا؟ کوئی عالم دین سن، وہ 300 بچہ انہوں کو پڑھتا سا، 300 بچے نو دیگاں چ کھانا پکتا ہے، دیگاں ایک بندہ آیا، وہ منڈے کھانا پہ کھاندے 300، وہ آندا مولوی جی یہ پڑھ جان گے؟ 300 منڈا دیگاں پک دیاں پئیاں، تسی کدھروں ترلے کر کے چاول منگواندے ہو، کدھروں کنک منگواندے ہو، مصیبت نو پھڑے ہو، دیکھو 300 بندہ روز تو کھاندا ہے، یہ سارے پڑھ جان گے؟ انہاں فرمایا چلو کوئی ایک پڑھ جائے، ایک وہی گل انہاں بچوں 300 چوں ایک اج کل مجتہد دے، انہاں کیا سنا؟ تو کی سوچیا گیا جدے کئی لوگ تقلید نے، انہاں کہ ویکھی 300 چوں ایک بھی پڑھ جائے تو بڑی گل، مجمع 400 بندہ بھی ہوئے، ایک بار بھی توجہ کر گیا تے اس کہانی نو اپنی زندگی چ شامل کر لیا تو الحمدللہ اللہ راضی ہو جائے گا، ملائکہ راضی ہو جان گے، پیغمبر راضی ہو جان گے۔ کوئی ضروری ہے کہ سارے بندے انہاں کہانیاں نتیجے کٹ کے زندگیاں تے وارد ہی کرن؟ اپنی زندگی چ لیا چاہنا، میں لیا چاہنا، میں اپنے بچیاں واسطے پسند کرنا، انہاں نوجوانوں واسطے پسند کرنا۔ میں تو 2-3 مثالاں عرض کر دیا۔ اچھا مبالغہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ ادوں ہویا سی کہ اج
ادو ہویا پیغمبر کو سچے کھڑے نے جھوٹیاں دے مقابلے تے یہ مطلب اس دور سے نبی سچے بکھائے نے رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ جیڑا انہاں کہانیاں نے تے گزر گئیاں نے جنہ ادو انہاں سچیاں نو مننا ضروری سی کیا ہن انہاں سچیاں نو مننا ضروری نے سبحان بولو یار یہ مطلب آ گیا نا آج یہ مطلب ماضی دی گل نہیں حال دی بھی گل ہے اور قیامت تک دی گل ہے جڑے 5 میدان مبالہ چاہے سان ایک کہانی نہیں جڑے ادو انہاں دے مقابلے سن وہ بھی جھوٹے سن جڑے اج انہاں دے مقابلے جو بھی جھوٹے میرا خیال شکریہ اچھا میں ایک دلیل ایسی دیا زندگی یار یاد رکھنا نوجوان تو یاد رکھنا اے بچے تو صاحب باس نہیں پہ لیندہ یاد کی رکھنا یارہ یاد رکھنا والی گل ہے یہ جیڑا بندہ تو انہوں آکھے نا کہ گزر گئی یہ گل او تے سعودیہ نہ گل ہوئی او تے عیسائیاں نہ گل ہوئی او تے صحابہ نہ گل ہوئی اچھا یہ صحابہ نہ گلاں نبی کیتی ہیں ساری زندگی چ نہیں آنیاں چاہیے کیونکہ وہ تو صحابہ سن بڑے لوگ سن نبی بھی بڑے وہ لوگ بھی بڑے بڑیاں لوگاں دیاں بڑیاں گلاں نے شیعہ میری آنکھ چک پا کے سنو اگر نبی دیاں صحابہ نال گلاں کیتیاں ساڈے واسطے کوئی حجت نہیں تے پھر غدیر وچ نبی صحابہ دے سامنے آکھیا سی ساڈے سامنے تے آکھیا ہی نہیں علی نو چھڈ جاؤ اوے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ساڈے سامنے آکھیا کہ صحابہ دے سامنے یہ مطلب قیامت تک جتنا علی اس وقت واجب تھا واجب رہے گا میں تو اڈا 22 منٹ لے گیا تمہید قصہ سنانا چاہنا ہوں ایک مہربانی وعدہ نہیں میں کدریا کئی مولوی پرانے زمانے چاہتے ہیں وہ آتے سن داڑھی رکھو سارے تے وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کرو پہ داڑھی رکھاں گے وہ جڑے ہاتھ پہ داڑھی نہیں سی نہ رکھی ہوندی وہ ہاتھ کھڑے کر کے آتے ہیں درو میں تو گل نو کی پیا کر اسی رکھی ہے پہ میں نہ رکھی تینوں کی تکلیف ہاتھ بھی کھڑا کیتا میں کہڑے ہاتھ کھڑے یہ گل نہیں کرنی چاہیے دعوت فکر دینی چاہیے یار دعوت فکر دینی چاہیے کیوں میں کہ تنگ کروں دعوت فکر دے دینی کہ بلا انہوں اپنی زندگیاں شامل کرو گے نا تسی یقین کرو قصہ میں قرآن چو پڑھ دینا تو انہوں انج لگے گا جمیں ایک گل راتی ہوئی خدا دی قسم ایڈی تازہ ایک قرآن زندہ موجزہ ہے یہ نبی دے دور وچ بھی ہدایت سی آج بھی ہدایت ہے تو پھر بھی ہدایت رہے گا قبلہ تسا کہانی سننی ہے تو تسی حیران ہو گے بھی گل ایڈی گل نبی دے دور دی بھی نہیں گل نبی دے 1000 سال پہلا دی تے قرآن چلا رکھیے تے جی آج فتنہ نہ آئی تو میں نے علامہ دے آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ قصص دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے تلکا آیات الکتاب المبینی یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو باتوں کو کھل کھل کے بیان کرتا یہ باتوں کو واضح کر دیتی ہے یہ واضح کر دینے والی کتاب کی آیتیں ہیں اچھا پھر اللہ فرماتا ہے نتلو علیکا اے حبیب ہم تجھ پہ پڑھتے ہیں وہ خبر ہے وہ خبر اسی تیرے تے پڑھنے نبا خبر نہ ہوتے اللہ فرماتا ہے نتلو نہ تمہیں پڑھنا اللہ فرماتا ہے ہم پڑھتے ہیں شکریہ علیکا تجھ پر ہن اللہ گل نبی نال کیتی ہے اسی کہہ سکتے ہیں سانوں کی نہ ساڑی ہدایت واسطے لکھی اللہ گل پیغمبر نال کیتی ہے ساڑی ہدایت اسی بیگانے نہیں ہو سکتے ساڑے واسطے ہدایت ہے قرآن اللہ فرما رہا ہے نتلو علیکا من نبائی موسیٰ و فرعون اے حبیب ہم تجھ پر وہ خبر پڑھتے ہیں موسیٰ کی اور ہارون کی موسیٰ کی اور فرعون کی موسیٰ اور ہارون قارون اور فرعون یہ دو حضرت موسیٰ دنال ہارون سن او دنال حامان سی فرعون اللہ فرماتا ہے انہا فرعون تحقیق وہ جو فرعون تھا اللہ فرماتا ہے نبائے موسیٰ و فرعون حبیب ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی خبر کو پڑھتے تجھے وہ کہانی سناتے ہیں کہانی شروع ہو گئی جی ساؤن واسطے کہ جاگن واسطے جاگن واسطے خیر ہوئے جی مولا تو انہوں جزا دے جی خدا دی قسم چنگی گل تے ہاں کریے نا تے آپ فرشتہ لکھ لیں کہ اس بندے نے حق دی گل تے ہاں کی تھی نیکی ہے اڑ منتہ کر دینا ساکر اب بولو ہے نیجے ککھ نہیں رہنا نہیں تھی بولو ہے ورنہ مولا تھوڑی قبر سے بھی کو نہیں جاؤں
جڑا نہ بولیا مولا قبر بھی کوئی نہیں بولنا، جڑا اتھے نہ بولیا گھر جا کے لڑے گا۔ ایڈے ترلے کر دینے اللہ دیو بندے ہو، نہ بولن گے تو لکھ لے گا، نہ بولن گے تو نہ۔ اچھی گل دی کوئی تائید کرے گا، اے لکھ لے گا، ختم۔ سبحان اللہ، سانو کو مصیبت پئی ہے پہ ہاں لکھوا کے چھڑ پہ جڑا تائید کرے گا حق دی، اے حق جے نا، لو آیت دے بچ بھی حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ و فرعون بالحق، یہ موسیٰ اور فرعون کی کہانی ہے جو سچی ہے اور حق کی کہانی ہے۔ اے حبیب یہ حق ہے جو ہم تجھے سنا رہے ہیں اور تو اس حق کو آگے سنا دے۔ نبی نے وہ حق سنایا سی عرب وچ، میں پہ وہ حق سنانا پھالیے اوتھے کی اثر ہویا سی میں نہیں پتا، تے ایتھے کی ہونا میں نے کی پتا۔ البتہ حق ہے، پڑھیے جی حق کیسا حق ہے؟ میں کہ اللہ بھیجیا کدے نے؟ فرمایا حق نے۔ آیا کدے کولے؟ حق کول۔ تے کی ہے؟ فرمایا حق نے حق کو حق سنایا، حق نے حق کو حق سنایا۔ میں کہ اللہ اگے جنہوں نے سنانا ہے انہوں دا کی بنے گا؟ فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان والی قوم کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، کس قوم کے لیے ہے؟ یارا یومنون ایمان۔ آیت دا نمبر پڑھ دیں، ہن میں 3 نمبر آیت پہ پڑھنا، سورہ مبارکہ قصص دی 20 پارے چ ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے بالحق کی، یہ حق کا قصہ ہے اور کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیڑی قوم ہے جی مسلمانہ دی جڑی ایمان نہیں رکھ دی؟ سارے ایمان والے الحمدللہ۔ یہ جو صحابی دی مہربانی ہو دی جتی چملا، جس پیغمبر دی مسجد کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں نہیں ہوتا ہے، جہاں مہربانی قبلہ مہربانی، جہاں محبت علی نہیں ہوتی وہاں ایمان۔ یار پیغمبر دا فرمان ہے، حدیث دا نمبر 240 ہے، صحیح مسلم شریف ہے، اور شرح کرنے والے اہل حدیث عالم دین نے وحید الزمان اہل حدیث، وہ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یہ علامت ہے ایمان کی، کسی بندے کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں۔ اگر علی کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر علی کا بغض ہے تو وہاں ایمان نہیں۔ یہ مطلب ہے پھر میں نبی دی حدیث تے قرآن دی آیت دے مطابق کہہ سکنا کہ اس حق والے قصے کی صرف سمجھ اسے آئے گی جس کے اندر علی ہے۔ صدقے جاواں الحمدللہ۔ یار سارے شیعہ سنی الحمدللہ تے کوئی نہیں بے ایمان ملتا، سارے محبت اہل بیت والی ملتے ہیں۔ یار جڑے مجلس وچ بندے ہوندے نا وہ اہل حدیث بھی ہون نا دیوبندی بھی آئے، یقین کرو محبت اہل بیت دی وجہ وہ ساریاں تقریریں سننی ہوندے محبت ہے، حضرت علی نے محبت ہے۔ حضرت علی نے محبت دی دلیل نہیں کہ طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ من کن تو دیوبندی نے من کن تو مولا ہو فحاذا علی مولا میں دوستی کے معنی میں مولا نہیں، حاکم کے معنوں میں مولا ہے۔ اس واسطے محبت علی سارے رکھ دیو۔ ہوں جتھے جتھے محبت علی ہے ہوں تساں اندازہ لانا کہ اوتھے اوتھے اس قصے دی سمجھ آنی۔ قصے وچ ایک کمال دا بندہ ہے، ایک زوال دا، قصے وچ ایک جنت دا بندہ ہے، ایک دوزخ دا ہے، قصے وچ ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، ایک فرعون ہے، دوجا موسیٰ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک علیہ السلام ہے، ایک لعنت اللہ علیہ۔ انہاں دوہاں دا قصہ ہے۔ انہوں قصہ شروع ہونے لگا ہے، اہل ایمان بیٹھے نے، مہربانی کرنی جی انہوں ماضی سمجھ کے نہیں جی سننا، انہوں ذرا زندہ رہ کے سننا جی تے حال بنا کے سننا جی کہ آج یہ دے وچ کی ہو رہا ہے تے کی ہدایت، تو لگے گا کہ آج بھی ہدایت۔ اللہ فرماندہ اِنَّا فِرْعَوْنَ، اے چوتھی نمبر آیت پڑھیں، اِنَّا فِرْعَوْنَ، تحقیق کوئی شک نہیں کہ جو وہ فرعون تھا، عَلَا فِي الْأَرْضِ، اس کی علامت یہ تھی اس فرعون کی، عَلَا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی، وہ زمین کے اندر سمجھتا تھا کہ اس زمین پر مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اعلیٰ متکبر تھا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ فرعون کہتا تھا کہ اس وقت زمین پر مجھ سے بڑا کوئی نہیں، فرعون کہتا تھا
کیسے زمین پر مجھ سے بڑھ بھائی کیا بات ہے. جاگ دے پہ بندے جاگ دے. پانی لگے ساری پیڑی ایک باری نہیں اگتی. کئی بھی پہلا پھٹ پہ کئی پچھلے ٹائم کئی اگلے پڑ. کنک ایکو جی نہیں ہوتی, کتنے چھوٹی ہوتی ہے کتنے وڈی ہوتی ہے. اور جڑے پہلا پھٹے ہوتے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں, مگر نے رلتے ہوتے ہیں اجے تک کوئی واڈی بھی آ جاتی. ہوں پتہ نہیں مجمے کا کی بننا ہے. البتہ ایک گل ہے, پھٹ پہ نے بچوں بند الحمدللہ کونپنا نکلیاں نے جی ایمان دیاں 8 10 15 بندے جو نکل گئی نے. وہ ماضی چ ہے ہی نہیں, وہ پچھلی گل سوچتے ہی نہیں پہ. فرعون نام نہیں ہوتا. بسم اللہ باغری تشریف فرما لو. حیدری اپنے آن دی خبر دیتی نے نا. بسم بابا جی کہانی قصہ پہ سنا نا. تے نصاب دیا کتاباں سال 2 سال بدل دیا نے, یہ نہیں بدلی. پیغمبر دے دور چ بھی یہی سی, اج بھی یہی ہے. یہ مطلب جنیت کی ضرورت ادو سی نا, وہ ضرورت ہوں بھی ہے. پھر سنو ہوں اتنے نہیں جی رہنا, اتنے ہونا جی. ان فرعون اللہ فرماتا وہ جو فرعون تھا جڑا تھا کی کرتا جی اعلیٰ فی الارض, اس کا اعلان تھا تکبر کی وجہ سے کہ اس دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں, اس دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اے حال جاؤ جو آج بھی کہے نا اس دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں, وہی فرعون ہے. آ گئے نا سارے بندے آ گئے, حال چاہ گئے نا. شکریہ قبلہ, شکریہ بابا جی. یہ مطلب ہے ہر دور کے فرعون ایک جیسے ہوتے ہیں. اس وقت تھا, آج ہے, کیونکہ یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سپر پاور. وہ اس آلہ دا ترجمہ سپر پاور جی. وہ آلہ این لام زبرت اتے الف نام. آلہ اسی آلہ سے علی ہے, جو نہ ہو اور علی بنے وہی فرعون ہوتا ہے. اللہ فرماتا وہ فرعون کہتا تھا کہ اس زمین میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. ایسے ہوئے تینجدہ بندہ کون ہی نا دنیا تے, ایسے ہوئے تے کون ہی اجدہ ہے جی. ہے تے ذہن چی رکھیا جی, انہوں سوچ کے مجھے سننی جی کہ آج بھی کوئی فرعون ہے. شکریہ. اللہ فرماتا ہے پہلا کام اس نے یہ کیا کیا, وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, اس نے رہنے والوں کو اس ملک میں رہنے والوں میں فرقے پیدا کر دیے, اختلاف بنا دیے, بندے کو بندے سے لڑا دیا, ٹولوں میں بندے تقسیم کر دیے. فرقہ اس لیے بنائے اگر یہ اکٹھے رہے تو میری فرعونیت ختم ہو جائے گی. یہ مطلب ہے فرعون پہلی عادت ہوتی ہے کہ بندیوں کو اجتماع بھی مل تے آپ بھی ملا. میرے اندر ایک جذبہ ہے, وہ جوش ہے, کوئی مصیبت نو نہیں پھڑیا میں. کئی بندے آرام نہ بیٹھے, میرے اندر ایک جذبہ ہے, وہ جوش ہے, کوئی مصیبت نو نہیں پھڑیا میں. کئی بندے آرام نہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہے کی ہے, میں جو ہے دسنا میں تو میرے اندر ایک جذبہ ہے, میرے اندر ایک جوش ہے. کادا جوش ہے؟ اس فرعون نے بندوں میں گروہ بندی کر دی, بندوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا, کیونکہ ہر دور کا فرعون جانتا ہے اگر اکٹھے ہو گئے, اگر سارے اکٹھے ہو گئے تو میری فرعونیت کی گردن دبوچ لیں گے. لہذا فرقے بنانا فرعونوں کی عادت ہوتی ہے. میں اعلان کر رہا سید کے سامنے, سادات مومنین قرآن سامنے رکھ کے, جو بھی بندوں میں فرقہ بندی پیدا کرے وہی فرعون ہوتا. صدقے جاواں زندہ قرآن نو زندہ سوچو. میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اہل پھالیا, تسی کہانی نہیں پہ سن دے, تسی موجودہ دور دے مطابق سوچ پہ رکھ دے, انہوں اپنی زندگیاں شامل کریے. اس نے فرقے کر دیے, اور اللہ فرماتا ہے یستضعفوا طائفۃ منہم, ان میں سے بھی ایک گروہ کو
بہت کمزور کر دیا. ایک گروہ کو ہائے ہائے ایک گروہ کو بہت کمزور کر دیا. گروہ نے بڑے جا بنا دیتے. گویا اس نہ سمجھو کہ اس دور دے مطابق 57 کو بنا دیتے. یارا کمال ہے تھوڑے سنن دی کمال ہے. اس نے بندے گروہ بندی تقسیم میں لایا لیکن ایک گروہ اللہ فرماندہ یستضعفوا طائفۃ منہم ان میں سے ایک طائفہ کو ایک گروہ کو ایک ٹولے کو اس نے بہت کمزور کر دیا. کیسے؟ یذبح ابناءہم وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. وہ ان کے بیٹے قتل کرتا تھا. وہ ان کے بیٹے قتل کرتا تھا. ایک گروہ کو اس نے زیادہ کمزور کر دیا کہ وہ ان کے بیٹے قتل کرتا تھا. ان کے بیٹے قتل کرتا تھا نہیں کرتا ہے. تینوں موسیٰ دا فرعون یاد ہے؟ وہ نہیں ہو یاد جڑا آج لوگوں دے بیٹے قتل کر. سارے اٹھاؤ یار کمال ہے. کی سن رہے ہو؟ میں بیانا آج بھی کوئی ہے نا جو لوگوں کو بیٹے قتل کرتا ہے. ایک گروہ کے بیٹے قتل کرتا تھا. یہ دا مطلب ہے اس دور کے فرعون سے بھی کچھ گروہ بچ گئے تھے. آج کے فرعون سے بھی کچھ گروہ بچ گئے ہیں. اس دور کا فرعون بھی ایک کا زیادہ دشمن تھا. آج کا فرعون بھی ایک کا زیادہ. بابا جی بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک نو یاد رکھیں گے. میں تو ایک نو سمجھن تو صدقے. کوئی ایک گروہ تھا جن کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ان کی بیٹیوں کو قتل نہیں کرتا تھا. بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے اسے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی بیٹا یہاں کسی کا ہوگا جو تیری شاہی کو غرق کرے گا. لہٰذا وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. ہن فرق دسا اس فرعون تے نہ فرعون وہ صرف بیٹوں کو مارتے تھے. کتھا ٹر گیا مجمع؟ میں آنا وہ صرف بیٹوں کو مارتے تھے. یہ بیٹیوں کو بھی مار رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس دور کا فرعون ہو وہ بھی فرعون ہے. اس دور کا فرعون ہو یہ بھی فرعون ہے. میری نظر میں وہ فرعون اصغر تھا. یہ فرعون اکبر. میں بابے نہ کو دعا لین لگا. میں کیا وہ فرعون اصغر سی اے فرعون اکبر. ایک تانوں دساں بابا جی دعا توڑ کو لینی. میں جڈا فرعون ہوئے نا او دے مقابلے تے اوڈا موسیٰ ہوندا جے. صدقے جاواں. بابا جی بہت شکریہ بہت مہربانی ہے نا. جڈا فرعون ہوئے او دے مقابلے تے اوڈا موسیٰ ہوندا. فکر نہیں کرنی. اجے قرآن دی آیت ہے. ہدایت ویکھو انج پہ لگدا ہے جویں راتی سنا آئے. یار 1400 سال پہلا دا قرآن انج میرے پہ سمجھاندا ہے. ایویں سانو سمجھ آؤندی ہے پئی. قرآن نو بندیاں پڑھیا کدوں اس طریقے نال؟ پڑھو تے تانوں ہدایت ملے. پڑھو تے تقویت ملے. پڑھو تے حوصلہ بدے. حوصلہ بدے. اللہ پاک ارشاد فرماندے انہو کانا من المفسدین. وہ کلا فسادی نہیں تھا وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہ مطلب اس قسم دے اور بھی ہیں اور بھی ہوں گے. یہ مفسدین کے گروہ میں سے ایک فرعون تھا. ہوں سواد آن لگا ہے. اللہ پاک فرماندہ ہے وَنُرِيدُ. ہوں آیت مجیدہ 4 نمبر پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماندہ وَنُرِيدُ. جب اس نے لوگوں کے بیٹوں کو مار مار کے تو انہیں غلط سا پہلا انہیں فرقہ بندی کی تھی. فرقہ بندی کیوں کی تھی؟ تاکہ جمع ہو کے کدھر میرے گال نہ پائے. ٹھیک. اللہ فرماتا ہے ایک گروہ دے زیادہ ویر پہ گیا. ایک گروہ دے زیادہ ویر. میرا دل کہتا ہے مولویاں دے بوے آگے قرآن کھڑ کے ہاتھ. وہ گروہ بتاؤ جن کے بیٹے اور بیٹیاں آج کا فرعون مار رہا. ساروں ملک کا تقسیم کر چھڑا تے پھر اس ملک وچ بھی ایک گروہ دے وچ بھی تقسیم دی کوشش کی. ایک گروہ دے وچ پھر تقسیم کرنا چاہتے. یہ فرعون آرام نال نہیں پئی. وہ خیال سی انہاں دے وچ بھی تقسیم آ جائے. انہیں ایک لفظ کڈیا اس دور دے مطابق. اس آخیا تہاڈی رجیم نہ چینج کر دی. ہن
رجیم چینج ہوئے گی. مطلب یہ کہ جڑے علماء بیٹھے نے تواڈے تے انہاں دے رجیم نو ہٹا کے تو شہنشاہیت دا دور لے آواں. اگوں شرارتی بڑے ہوندے نے فرعون، اندروں پیڑے ہوندے نے. اصل گل یہ کہ تسی نا جس گھر وچ پردہ کر دیاں ہوں بیبیاں تے نماز پڑھ دے ہوں سارے تے روزہ رکھ دے ہوں سارے تے بڑے حاجی صاحب دی وجہ تو رکھ دے ہوں کہ پھر وہ ابو آندے نے کہ رکھو روزہ، ابو آندے نے پردہ کرو، بڑے ابو حاجی صاحب وہ آندے نے پردہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. اتنے جڑا فرعون صفت بنتا ہے نا وہ کسی ویلے حاجی صاحب اگے پیچھے ہوئے ہون نا تے انہاں دا اپنا بن کے وچ بہ جاندا ہے. وہ آندا اج حاجی کتنے جے، اج حاجی ہی کتنے جے. ہوں ویکھو شرط ویکھو رجیم کیویں چینج ہونا. وہ اج حاجی صاحب کتنے جے؟ انہاں آکھیا اج نہ حاجی صاحب منڈی بہاؤالدین گئے. اچھا اچھا تاں ہی بچیاں سوکھیاں لگیاں. پھر تساں غور فرمایا ہوں جنیاں بچیاں نے نا وہ سمجھدیاں نے چاچا ٹھیک، یہ جنہیں سارے تے پابندیاں لائی ہیں نا چاچا ٹھیک. وہ پھر کی آندا بھئی اساں تے کدی نہ بچیاں نو کچھ نہیں آکھیا. اے تیاں تے آنیاں ہوندیاں نے گل چ دوپٹہ پان اوتھے رکھ دین. میں آکھیا پترا کنا کچھ رٹھے ہو، میں اجے زندہ جے موجاں کر لو. اے جنے موجاں والے ہوندے نا اے فرعون دے نال ہوندے. میرا خیال گل پہنچ گئی. کیتا انہیں کی انہیں وچوں ہی رجیم چینج کر دیتی کہ وچوں ہی آکھن لگ پے نے بھی ساڈے تے حاجی ہری ایویں بڑا اپنا دین ہے، اپنی قبر جانا ہے، اپنی قبر جانا ہے. نماز او منڈیا بہ جا ہونے پڑھ لئی، حاجی آؤں پھر تے تو پڑھنی پڑھنی ہے، بہ جا 2 منٹ. نماز کتے بھجدی ہے پئی، رجیم چینج ہوندی جے پئی. اور کردا جے پیا کر دی رجیم چینج. اسے گھر چوں پیدا کر دیتے نے جڑے شام نو حاجی آئے تو انہوں پیڑا ویندے نے. جنہ سانو کٹن دیتی ہے انہیں دیتی ہے، انہیں ساڑی آزادی سلب کر لئیے. وہ ایک گل چکے موجاں جڑیاں ہوندی ہیں نا انہیں جو بڑی شتی بندہ رلتا ہے. نماز چ گھٹ رلے گا، روزے چ گھٹ رلے گا، نیکی چ گھٹ رلے گا تو موجاں ہی سارے رل جان گے. میں جمعے والے دن مولوی نو پٹ دیا ویکھیا مسیح بندہ کوئی نہیں تے باہر سائیکل پہ چلتا سارا پنڈ اتنے بیٹھا. کہ بلا موجاں چ بندے چھتی رلتے نے. اس دور دے فرعون نے ایران نو پچھڑیاں موجاں یاد کرائیاں شہنشاہ دے دور دیاں. انہاں کہ وہ پتر بیٹھا ہے پینٹ کوٹ پا کے وہ آ جائے گا رجیم چینج کرو سوکھے ہو جو گے کیڑی مصیبت نو پھڑے ہو. وہ فرعون نو پتہ سی کہ رجیم چینج کرنا کم کوئی نہیں، بندے شہر پیچھے زیادہ چلتے ہیں. انہوں کسے دسیا ایک بندہ ہے اتھے ناؤ دا علی ہے. غور نہیں فرمایا. ایک بابا ہے ایک بابا ہے 87 دی عمر ہے ناؤ دا علی ہے. خامن آئی انہوں اندر انہوں کلے نو مار چھڑے نا ترجیم چینج ہو جائے گی. کلے نو مار چھڑے تو سارے تیرے نال نے. وہ بڑے اوکھے نہیں، وہ دے تو بڑے اوکھے نہیں. وہ بابا انہوں نے ساریوں نکلن دینا. اس پروگرام بنا لیا، اس قتل کر دیتے خامنائی صاحب. وہ جدو شہید ہو گئے نا اس شام نو اٹھتا ہے. اتنے سویر ہوں ایتھے شام ہوں. وہ سویر اٹھے سویر اس اٹھ کے کیا ہاں بھائی کوئی تصدیق ایران نے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایران تصدیق کر دیتی ہے کیوں شہید ہو گئے. ہو سکا ہاں بہت اچھا. ویل بندے باہر آئے لیکن انہیں کیا آ گئے وہ چہرے سے سرخی آ گئی. ہو سکا رجیم سمجھو چینج ہو. یہی میں چاہتا سا کہ بندے باہر آ گئے انہوں نے کہا سارا ایران باہر آ گیا. وہ دا خیال سی وہ باہر آ کے آکھن گے لیاؤ شہنشاہ نو. انہاں کیا باہر نکلے کی کر رہے ہیں نعرے مار رہے ہیں. اس کیا نعرے دا منو فوٹو بھیجو نال ویڈیو بھیجو نال ترجمہ کرایا. اس یہ کی پاندے اس جی کام پٹھا پہ گیا. انہاں کہ وہ کی ہو سکے آپ نے سوچا تھا یہ باہر آ کے کہیں گے کہ یہ گیا ہے تو وہ شہنشاہ کو لے آؤ. یہ سارا ایران کہہ رہا ہے بدلہ لے کے واپس جا. تو جو فرمائی ہوئے تو میں واقعہ پڑھنا کوئی ہو سکے ہویا کی ہو سکے رجیم چینج نہیں ہوئی. گل کھول کے باہر آ گئی کہ ہو سکے انہیں تو باتیں آئی کوئی نہیں. انہیں کیا
وہ علی گیا ہے نا پیچھے مجتبیٰ آ گیا۔ قدرتی نار والے نے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں معصومین دی گل نہیں کر رہا، میں معصومین دی گل نہیں کر رہا۔ او علی علی ہے تو بس وہی علی، حسن حسن ہے تو بس وہی حسن ہے۔ ہن تسی دیکھو کہ تاریخ اپنے آپ کو کیویں دہرا رہی ہے امت وچ۔ دیکھو جی اسی اج نماز پڑھنے تے اسی سنت صحابہ سنت اہل بیت ہی پڑھنے، یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ وڈے نمازی سن۔ وہی کئی بندے بڑے اترے ہوندے نے، وہ آندے نے نماز پڑھ گئی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نہ اسی اذان جو گیا نہ نماز۔ بلے ہو تیرے جوانا، پٹھا مطلب لے لے ہے کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ اے اللہ دے بندیا، اساں او نہیں بن جانا جنہ کربلا چ پڑھی تے اذان دے کے اساں بلال نہیں بن جانا۔ کچھ اپنے آپ نو بلالی تے ثابت کرنا، اوے اپنے اذان دے کے اپنے آپ بلالی ثابت کر تے نماز پڑھ کے اپنے آپ حسینی ثابت کر۔ اے جننے بندے نماز تو چالو کرنا چاہتے ہیں بابا جی بندے وہ کی آتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز تو شمر بھی پڑھتا سی، لکھ لعنت تیری جمن والی تے، تینوں شمر یاد رہ گیا، حسین یاد رہے۔ ختم کی تیرے والی وہ دفعہ کر اس لائن نو، کسی شمر کی نماز نماز ہے ہی نہیں، کسی عمر سعد کی نماز نماز ہے ہی نہیں۔ نماز صرف اس کی ہے جس کے اندر حسین ہے۔ اور نے 10 محرم سے پہلے پڑھی ہوئی، اور نے 10 محرم کی صبح سے پڑھی ہوئی نمازوں کو اہمیت دیتا تو حسین کی بارگاہ میں نہ آتا۔ اس نے غور نہیں فرمایا۔ آج منڈی بہاؤدین اپنے استاد دے جملے بابا جی استاد دے جملے دوڑنے دا آ جاندی ہے گل وچ کدی کدی۔ وہ فرماتے سن ہور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ ہور کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھے۔ ہور کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھے۔ تلاوت تھی، حسین نہیں تھے۔ سارا اسلام اس کے پاس تھا، حسین کے نہ ہونے سے، حسین کے صرف حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے یزیدی تھا۔ تو سکے سنے، سارا اسلام ہونے کے باوجود حسین نہ تھا تو یزیدی تھا۔ جملہ میرے استاد ہے، میرا نہیں۔ سارے ثواب بھی انہوں نے ہوئے گا، داد بھی انہوں نے جائے گی، منڈی پہ پڑھنا۔ فرماتے سن ثابت ہوا جس اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ ہائے ہائے، چھڈو شمر دی کڑی نماز، سجاد علیہ السلام دی نماز ہو یاد کرو، عمر سعد دی کڑی نماز ہے، یزید دی کڑی نماز، امام سجاد دی نماز دیکھو، امام حسین دی نماز دیکھو۔ اساں اتباع او دی ملعون دی کیتی ہے یا اس اہل بیت دی کیتی؟ ادھر دھیان سیدھے پاسے رکھو، دعا کرو پر انہاں دی نہ کوئی نماز ہے، انہاں دا نہ کوئی روزہ ہے۔ میرے نزدیک بابا جی اہل بیت تو جڑا دور ہے نا، او دی نماز نو نماز بھی نہیں آکھنا چاہیے۔ اگر اہل بیت دا دشمن کدھر نماز پڑھدا ہوئے نا تو انہوں کو بندہ آکھے نا بندہ کی پہ کرتا ہے، تو آگے کھورے کی پہ کرتا۔ تو آٹی خیر ہوئے میں کی عرض کریں، انہاں کیا وہ مجتبیٰ خامنہ صاحب کوئی ہے نے، انہاں دا اعلان ہو گیا۔ اوکھو اس دور تے فرعون نو اودوں پتہ لگتا ہے لگے ہے کہ ان میں رجیم چینج نہیں ہو سکتی جن میں ایک جا رہا ہو دوسرا آ رہا۔ کیا بات ہے بابا جی، شکریہ۔ جن میں ایک جب جاتا ہے دوسرے کو چھوڑ کے جاتا ہے، کی ہو سکے؟ پہلا موقع سی جدو اس دور دے فرعون نے بیان دیتا ہے کہ اس قوم نے مجھے مایوس کی۔ فرعون ہاں ہی مائی مایوس ہے نہیں ہوندا۔ فرعون 4 بندے ماردا ہے، انہوں بندے آندے نے کہ وکیل تینوں لے دے جانا ہے، وہ آندا وکیل مار دیو، مایوس نہیں ہوندا۔ وہ آندا اج گواہیاں ہونیاں نے، وہ آندا گواہ مار چھڑو، مایوس نہیں ہوندا۔ انہوں
انہوں دسے نا کوئی جج فیصلہ لکھ چھڑیا اندر جج انہوں مار چھڑا مایوس نہیں ہوں. میں ایک لفظ آکھن لگا شاہ جی بہت پڑھے لکھے نے الحمدللہ سینئر بھی نے تو پھر وہ لفظ ہے غیر معمولی. غیر معمولی غیر معمولی اتھے لایا جاتا ہے جتھے گل عام نہ ہوئے خاص گل ہوئے. غیر معمولی یہ معمولی گل نہیں غیر معمولی. خدا دی قسم جب فرعون یا کفر مایوس ہوتا ہے نا جس معاملے پر کفر مایوس ہو وہ معاملہ غیر معمولی ہوتا ہے. غیر معمولی ہوتا ہے. یہ تو دنیا دی گل ہے ذرا تو پیچھے دین چ لے جاؤ. یہ تو دنیا دی گل ہے پھر کہہ رہے ہیں دنیا دی گل. یہ دنیا دی گل ہے مومنین دی گل. میں امیر المومنین تک تو لے جا علماء دے سامنے قرآن رکھ کے پوچھنا اللہ نے نماز بھیجی روزہ بھیجیا حج بھیجیا نیکی بھیجی حلال حرام سارے اعمال دسے ایک موقع دسو جتھے کافر مایوس ہویا. صدقے جاواں آباد رہو بھائی. کوئی ایک موقع دسو جتھے کفر مایوس ہویا ہوئے. جنگاں ہوئیاں نے فتح بھی ہوئیاں نے شہادتاں بھی ہوئیاں نے غازی بن کے بھی آئے نے یارا خیبر بھی فتح ہو گیا کفر مایوس نہیں ہویا. دارالقادری صاحب کئی کتاباں دا حوالہ دے کے فرمایا ہے آج جیڑے ویڑے علی دے سر تے پگ بن کے پیغمبر نے ولایت دا اعلان کیتا ہے. اللہ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محمد آج کفر مایوس ہو گیا. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. نماز تو مایوس نہیں روزے تو حج تو جہاد تو خمس تو تبرہ تو اللہ کتھے ولایت علی ولایت علی. اللہ فرماندا کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے. حضرات سید سجاد حسین بخاری صاحب آپ شماری سجدہ اگر کوئی بندہ انہوں نے ملنا چاہتا ہے تو آج جاوے ایتھے اوتھے نہیں انہوں اندے جے آل یومہ ہائے ہائے یار انہوں اندے جے آل یومہ آج تے ایتھے آج اللہ غدیر چاکھیا میرا سونا کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے سیانے بندے دسو جتھے اللہ پہ فرماندا ہے ایتھے اوتھے تے کافر ہے ہی کوئی نہیں. کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے اوے اوتھے تے سارے حاجی سان اوے اوتھے کافر کتھوں آ گئے سان. یہ گل مکے نہیں ہوئی یہ گل مدینہ نہیں ہوئی یہ گل کسے جنگ چ نہیں ہوئی. جنگ چ کافر بھی ہوندے سن مسلمان بھی ہوندے سن. یار جتھے جنگ ہوندی ہے اتھے مشرک بھی ہوندے نے مومن بھی ہوندے نے کافر بھی ہوندے نے مسلمان بھی ہوندے نے. اور گدی نہیں تے نہ کوئی کافر نہ کوئی یہودی نہ کوئی مشرک سارے مسلمان الحمدللہ. اور الحمدللہ تے اللہ فرماتا کافر مکے نہیں آج تے ایتھے. یہ دا مطلب ہے کندھاں تے لکھن دی لوڑ نہیں کیڑا کافر ہے. علی کی ولایت سے جو مایوس ہو جائے وہی کافر. خیر بابا جی شکریہ. جو مایوس ہو جائے اللہ فرماندا ہے خیر جی بہت شکریہ مایوس کر دیتا ہے. وہ چھوٹی جی گل ولایت علی تے بڑی گل ہے چھوٹی جی گل ہے. ایک بندہ گیا ہے تے او دے جگہ تے دوسرا بندہ آ گیا او دا بیٹا آ گیا وہ مایوس ہو گیا. جی میں وہ مایوس ہویا قدرتی ٹائم مل گیا. ادھر شہباز شریف صاحب نے مجتبیٰ خامنہ صاحب نے آخیا مبارک انہاں اپنے صاحب نے مبارک دیتی ہے وہ انہاں وہ صاحب نے نہیں دیتی وہ مایوس ہوئے ہیں تے اس ٹائم تے مبارکہ نہیں دینیاں چاہیے. لیکن انہاں اپنے صاحب چونکہ ایران نے سارے تعلقات تے آئے نے اگرچہ ساڈا معاہدہ باقاعدہ جڑا ہے وہ سعودی عرب نال ہے. ایران نال ساڈا دفاعی معاہدہ کوئی نہیں. انہاں نال ہے کہ تواڈے تے حملہ ساڈے تے حملہ ساڈے تے حملہ تواڈے تے حملہ. لیکن ساڈا تعلق ہے انہوں پاکستان بڑے دھیان نال پہ ویندا پہ کی کیتا جائے. انہاں نال بھی واسطہ ہے انہاں نال بھی واسطہ ہے. وہی مسلمان نے یہ بھی مسلمان نے. چلو وہ اہل حدیث نے شیعہ نے کوئی گل نہیں لیکن الحمدللہ ساڈے جی دوواں نال تعلقات نے اسی بڑے صاحب نال پہ نبھانے ہیں جی. تے بڑی دھیان نال آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب نوں ویندے نے پہ کیویں دوواں تیراں نوں مطمئن رکھنا ہے. تے آخر کار اتنے کر کے آ گئے نے
کہ جناب اسی مذاکرات کرانے ہیں بچ پینے ہیں کوئی گل کرو بہ کے یار جنگ نو بند کرو. تو یہ بھی سنیا بھی وہ میٹنگ ہو سکتا پاکستان چ ہو جائے تو سانوں کی چاہیے جدے ڈیرے تے صلح ہوئے پارا ہی ہوتا وہ جدے ڈیرے تے صلح ہوئے پارا ہی ہوتا نا. آخر صلح میں بھی وہی پہنتا جدہ دونوں پاسے تعلق ہوئے وہ پھر دونوں پاسے تعلق سی. تو جی ہی اس آخیا نا اس قوم نے مجھے مایوس کیا. ادھر شہباز شریف صاحب آخیا مجتبیٰ خامنہ صاحب نو کہ تسی سپریم لیڈر بن گئے ہو میں تمہیں مبارک پیش کرتا. جی اج دے زمانے چ ادھروں مایوسی تے ادھروں مبارک ادھروں مایوسی. بھائی مینوں تو بڑے بڑے چیتے آئے نے ایتھے بھی بیاں پنجیاں نو چیتا آ گیا بابے ہی سب تو پہلے پہنچے نے. یہ مطلب ہے جی سنت چ نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں جی سنت چ روزے رکھے جا رہے ہیں جی سنت چ نیکیاں کیتیاں جا رہی ہیں. وہ بڑے لوگ سن اسی چھوٹے لوگ سن وہ معصوماں دی گل ہے ایتھے غیر معصوماں دی گل ہے لیکن ترکیب ہے نا ترکیب تے آ رہی ہے نا. نماز تو مسکین بھی پڑھ رہے ہیں چلو اتنے پاویں مسکین نے گل وہ تو نہیں جیڑی حجت کی گل ہے وہ نہیں گل ہولی ہے گل وہ تو چھوٹی ہے پر لفظوں کا مینوں سواد آیا. اس آخیا میں مایوس ہو گیا انہیں ادھر آخیا مبارک ہی مینوں ایک دم چیتا آیا جدو اللہ ولایت علی سلوا کے آخیا نا کافر مایوس ہو گیا نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے آخیا یا علی مبارک جی سبحان اللہ. انہاں کہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے تو آج سے ہر مسلمان کا مولا ہو گیا ہے. یہ دا مطلب ہے انہوں میں منطبق تو نہیں کر سکتا ہوتے پر ایک میں نو صاحب لگ گیا ہے جدو کوئی دین دا معاملہ ہوئے نا مایوس ہونا فرعونہ دا کام میں مبارک دینا صحابہ دی سنت. تقریر مکمل ہوگی 3 منٹ باقی نے مصعب شاہ جی تے سے میں 3 منٹ سے میں مکان لگا میں گل پوری کرنی ہے تیار زندہ صحبت باقی ٹائم پورا ہوئے انشاءاللہ میں کٹ نہیں پڑیا میں آخری آیت دا حصہ پڑھنے لگا. بابا جی 3 منٹ سے مکان اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ جب اس مفسد نے جب اس فرعون نے لوگوں کے بیٹوں کو قتل کیا ماؤں کی گودیں خالی کر دیں اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ ہائے ہائے پھر ہم نے بھی ارادہ کر لیا. ہائے ہائے تو انہوں امید ہی نہیں پتی. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا. اللہ دے ارادے نو روک کوئی نہیں سکتا کی. اللہ فرماتا ہے ان نمنا علی الذی نس تُعْزِفُ فی الارض. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو زمین میں کمزور سمجھے گئے ہیں ہم ان پر احسان کریں. میں راضی ہو گیا ہے پھاڑی ہے ہائے ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے واہ جی ایسا سواد آ رہا ہے پرانی گل لگتی نہیں پئی لگتی نہیں. اللہ فرماتا ہے نُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ جن کو فرعون نے کمزور کر دیا ہے یا کمزور سمجھ رکھا ہے اب ہم ان پر احسان کریں. اب ہم ان پر احسان کریں گے احسان کریں گے. اللہ تو ایسی کہ نہیں ایسی ایسی انہیں احسان دا ارادہ کر لیا آج ہے کہ نہیں ہے آج بھی کر سکتا نا ہے. صدقے جاما اے صدقے جاما مولا تو جزا دے میں انا اللہ وہ تو ہے سی فرعون بھی ہے سی. اللہ ارادہ کر لیا جڑے ادو انہیں کمزور کیتے اللہ انہوں نے حق چ ارادہ کر لیا کہ میں انہیں تو احسان کروں گا. آج اللہ نہیں کر سکتا. بیٹیاں ماریاں نے کہ نہیں فلسطین چ اہل سنت دیاں بیٹیاں ایران چ شیعہ دیاں بیٹیاں ہسپتالاں تے بم سکولز تے بم جنگ تے نہیں نا ظلم تے ہے نا مرضی کسی دی اپنی ہے قرآن تو ہی دور ہونی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا. آخری جملہ کیا کہ بابا جی جائز رہنے گا. اللہ فرماتا ہے کیا ارادہ ہم نے کر لیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم انہی کمزوروں کو پیشوا بنا دیں انہی کمزوروں کو امامت دے دیں گے. امت کی امامت انہی کمزوروں کو دیں گے. امت کے رہنما انہی کمزوروں کو بنائیں گے. شیطان تو اسے کمزور سمجھ رہا ہے اے فرعون تمہیں ضعف دے رہا ہے ہم ان کو کیا کریں گے آئمتن انہیں امامت دے دیں گے پیشوا کر دیں گے آگے رکھ دیں گے رہنمائی دے دیں گے رہنمائی دے دیں گے ہم ان کو آگے رکھیں گے پیشوائی کریں گے وہ. پھر اللہ فرماتا ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
وہی وارث قرار پائیں گے، وہی وارث قرار پائیں گے، ورثہ بھی انہیں ملے گا اور امت کی قیادت بھی وہی کریں گے۔ کل دا میں نے پتا کوئی نہیں ہونا کی ہے، میں نے کی پتا ہے صلح ہونی ہے نہیں ہونی، بڑیاں دا کام ہے، لیکن میں قرآن پڑھ کے نتیجے تے پہنچے جب اللہ فرعون کے خلاف ارادہ کرتا ہے تو کمزور کمزور نہیں رہتا، ہائے ہائے اکیلا پھر اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے میں آگے لگا دوں گا، میں پیشوا ان کو بنا دوں گا، میں ترجمان بنا دوں گا۔ بس آج تک دی میرے کو خبر ہے علامہ تقی عثمانی دیوبندی کراچی والے کل دا پتہ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے فرمایا آج کوئی بندہ شیعہ سنی کی بحث نہ چھیڑے، کیوں؟ آج ایران والے مسلمانوں کی پیشوائی کر رہے، کمال ہے، آج پورے مسلمانوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہم کمزوروں کو آگے لگا دیتے ہیں، صدقہ جانا کمزوروں کو آگے لگا دیتے ہیں۔ آخری جملہ آخری منٹ خالق فرماتا ہے پھر ہم نے ارادہ جو کر لیا تھا، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ، دودھ پلاتی جا، دودھ پلاتی جا اپنے بیٹے کو۔ پھر فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو خوف کھائے نا اس سے کہ کہیں وہ مار نہ دے فرعون، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو میں توحید کہہ رہی ہے کہ اس کو دریا میں بہا دے، دریا میں بہا دینا، بہا دینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخَافِي، پھر خوف زدہ نہ ہونا، پھر فرعون سے خوف زدہ نہ ہونا، پھر وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم زدہ ہونا، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، فرعون سے خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ جن کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا وہ فرعونوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں مضبوط کر دیا، اِنَّا رَعَدُّوهُ عَلَيْكِ، ایتھے مکا دیتی ہے، فکر نہ کر میں ہوں نہ قادر مطلق، میں لوٹا کے تیری گود میں لے آؤں گا۔ پورا مجمع ایک سوال دا جواب دے، ایک صرف ایک دا، اے فرعون 70,000 بچہ کیوں قتل کر دے؟ ایک واسطے کہ کدرے او نہ آوے، کدرے او، اے فرعون قتل اسے واسطے ہی کر دینے کہ کدرے او نہ۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے۔ میں آنا اس دور کا فرعون قتل کیوں کرتا تھا کہ کہیں یہ دا مطلب ہے ہر فرعون کو کسی آنے والے کا ڈر ہوتا، ہر فرعون کو کسی آنے والے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ وہ نہ آ جائے، اس کو ڈر ہے وہ نہ آ جائے۔ جنوں دعا وہاں دا نہیں نہ پتا وہ سویرے 6 بادام کھایا کرے، اور خدا دا نا جشیہ بھی بیٹھے ہو، اسے ڈر تھا وہ نہ آئے، اسے ڈر ہے وہ نہ آئے۔ اس وہ کو موسیٰ کہتے ہیں، اس وہ کو مہدی۔ نہیں تو غور نہیں فرمایا۔ ہاں آخری جملہ، نیتن یاہو دا وزیر خارجہ اس کدرے ویڈیو کسے کر لی، وہ سکے آج کل کی پہ کر دینا، وہ کی پہ کر دے سب مشہد یا امام المنتظر، حضرہ شاہ جی بیکھا یا امام المنتظر، شکریہ۔ انہوں ویڈیو پیج دیتے، وہ سکا ایک ہی کر دے، ایک ہی کر دے، ایک ہی کر دے، نہ ہتھا چ چھری ہے، نہ پسٹل ہے، نہ میزائل ہے، قرآن کھلا میرے سامنے ہی، وہ خالی ہتھاں تو ڈر گئے، خالی ہتھاں تو ڈر گیا۔ آخری گل نہیں، ڈریا کیوں؟ وہ سا کیا وہ ہاتھ کھڑے کر دے، وہ سا کہ اونج نہیں کھڑے کر دے جڑے کسے دے سامنے کھڑے کر دی دن، ایک تے ہوندا کسے دے سامنے ہاتھ کھڑے کر جانا، اے وہ نہیں، وہ سا کہ لینگویج نے کی آندے کی یا امام المنتظر، وہ سا کہ وہ آندے منہ تو کی نے، وہ نہ کہ آپ پتہ نہیں، اینا سانو پتہ ہے، وہ کسے نو آندے نے کم ہیر
کم ہیئر ایتھے آ جا ایتھے آ جا اس کے ساتھ کنوں نے اسے نہ کیا اوہدہ دا کوئی ہے صدقہ جامع سلینہ دا کوئی ہے یہ کسی کو بلا رہے ہیں علامہ اقبال تاں کیا سی کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں 38 تو پہلے فوت ہو گیا سی علامہ اقبال سنی دیوان سی تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے ایدہ مطلب اس دور میں بھی منتظر تھے آج بھی منتظر ہیں اے نیتن یاؤدے وزیر خارجہ دیاں پیرا تلو زمین نکل گئی یہ بیان سنو انہاں کے سر تو انہوں کی ہوئے ہیں اوہ اوزا کیا کسے نو ساتھ دے رہے ہیں اوزا کیا ساتھ دے رہے ہیں اوہ اوزا کیا ڈر جاؤ ہے اے نہیں پہ بڑے جان دے جائے او آگیا دیکھو رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین